السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور کہ کھجور کے برابر خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو قبول کرتے۔ معاشرے کی ایک بات سننا چاہتے ہیں؟ بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کے پاس دور دور سے شاندار تحفہ لاتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اچھی طرح پیکنگ کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کی نظر میں آ جائے تو جا کے پیش کیا تو بات سمجھے، شکریہ اس سے دور کی بات وہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، یا نوکر کو حکم دے ادھر رکھتے، وہ جو اتنی دور سے آیا جل جاتا ہے کہ نہیں۔ اور بڑے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے ہونے کی نشانی ہے کہ جو تحفہ لایا اس کو ذلیل کیا جائے اور اس کے تحفے کو حقارت سے رکھا جائے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ محمد خان صاحب ہے کہ نہیں؟ اور یہاں کیا ہے؟ کھجور کے برابر صدقہ کیا، عرش والے رب نے، خزانوں کے مالک رب نے اپنے دائیں ہاتھ میں اسے قبول کیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالی اس کھجور کے برابر صدقہ کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح کہ گھوڑی کا مالک گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اور بات کہاں تک پہنچی ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ کہاں کھجور اور کہاں اللہ کے ہاں اس کی حیثیت پہاڑ کے برابر۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک نئی بات، زکوٰۃ نہ دینے پر سزا ہے۔ زکوٰۃ کا دینا آپشنل نہیں، کمپلسری، مستحب نہیں بلکہ فرض ہے، اور اس کے نہ دینے پر سزائیں ہیں۔ اور توجہ فرما لیجیے، وہ سزائیں آخرت میں بھی ہیں اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی۔ آئیے پہلے دنیاوی سزاؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ امام طبرانی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم زکوٰۃ کو نہیں روکتی مگر اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ نہروں والا ملک، کھیتوں والا ملک، اور کس کس چیز کے لیے محتاج ہو رہا، تو کیا اس کا سبب کہیں یہ تو نہیں؟ پکی بات، قوم زکوٰۃ روکے اللہ قحط سالی میں مبتلا کر۔ اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک
اور فرمایا اگر چوپائے نہ ہوتے تو ایسے لوگوں پر بارش نازل نہ ہو۔ زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود جو بارش آ رہی ہے ان کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ چوپاؤں کی وجہ سے بارش نازل کر رہے ہیں۔ نمبر 3، امام ابن حبان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے، ملک صاحب یہ بچے ذرا اپنے پاس لے لیں، یہ دونوں بچے بس چپ کر دو، ران صاحب آگے کوئی شک چھوڑ دو، آگے ان کے ساتھ یا بیٹھ جاؤ یا لے جاؤ۔ امام ابن حبان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اقسام کے لوگ ان کے بارے میں بتلایا کہ وہ لعنتی ہیں۔ 9 اقسام کے لوگ لعنتی ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ ایک ہے بابا ہے ہی گالیوں والا، لعنتیوں والا، لعنت اس کی گالی یا لعنت کا کو خوف کم ہی ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ سراپا رحمت بنا کے دے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب ان کی جانب سے لعنت ہو تو وہ کتنی سنگین ہو۔ 9 اقسام کے لوگوں کا ذکر کیا، اور ان 9 میں سے ایک جو زکوٰۃ کو روکے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق لعنتی۔ اس حوالے سے چوتھی بات یہ نہیں کہ صرف آسمانی عذاب آئے گا یا زبانی لعنت ہوگی، اسلامی ریاست اس بارے میں دنیاوی طور پر بھی سزا دے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطاها مؤتجرا فله اجر، جو شخص زکوٰۃ اللہ سے اجر پانے کے لیے دیتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب ہے۔ ومن منعها، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہوگا؟ اس پر اللہ لعنت کرے بس نہیں، اس پر عذاب آئے گا بس نہیں، اسلامی ریاست حرکت میں آئے گی۔ فَإِنَّ آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، ہم زکوٰۃ لیں گے، کون؟ بولو، اسلامی ریاست، اور اس کا آدھا مال بھی لیں گے۔ عظمت من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کی پختہ باتوں میں سے ایک پختہ بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ کیا مقصد؟ تو یہ نہ سمجھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کر رہے ہیں، نہیں، رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ اسلامی ریاست اس شخص سے جو زکوٰۃ روکے گا بزور قوت لے گی، اور صرف زکوٰۃ ہی نہ لے گی، اس کا آدھا مال بھی ساتھ اس سے لے گی۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجیے، یہ اختیار صرف اسلامی ریاست کو ہے۔ جماعتیں
علماء ان کو کوئی حق نہیں. علماء جماعتیں، اسکالر، دیندار، وہ زبان سے بات کریں، قلم سے بات کریں اچھے طریقے سے. قوت کا استعمال یہ اسلامی ریاست کے لیے ہے، اس اسلامی ریاست کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. اور اسی حوالے سے اسلامی ریاست اس نے اپنی ذمہ داری جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پوری کی. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، جس شخص نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا، اس نے کہا نماز تو پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، فرمایا میں یقیناً اس سے جہاد کروں گا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم، بھیڑ اور دمبے کا 1 سال سے چھوٹا بچہ اگر انہوں نے زکوٰۃ میں وہ بھی روکا تو میں اس بھیڑ اور بکری کے چھوٹے بچے کے لینے کے لیے بھی ان سے جہاد کروں. اور سنن ابی داؤد میں ہے، جناب صدیق نے فرمایا اگر یہ لوگ وہ رسی جو زکوٰۃ کے جانوروں کے گلے میں ڈال کر دی جاتی ہے، اگر انہوں نے وہ رسی بھی روکی تو میں اس رسی کے لینے کے لیے ان سے جہاد کروں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ اختیاری یا بددعا کا یا آسمانی عذاب تک ہی کا نہیں، بلکہ اسلامی ریاست بطور قوت زکوٰۃ کو وصول کرے، اور زکوٰۃ کے نہ دینے پر آخرت میں شدید عذاب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے رب العالمین نے دی. آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف سن لیجیے. امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک اژدہا بن جائے گا. وہ اژدہا کہ اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھیں کے اوپر 2 سیاہ رنگ کے نقطے ہوں گے. پھر وہ اژدہا اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. وہ لوگ جو اللہ تعالی کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے خرچ کرنے میں بخل کرنا ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، اللہ کے دیے ہوئے مال کے خرچ کرنے میں بخل کرنا ان کے لیے بہت برا. ان قریب سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، روز قیامت
انہوں نے جو بخل کر کے مال روکا، اس کا طوق، اس کا ہار ان کے گلے میں پہنایا جائے۔ آخرت میں بھی زکوٰۃ نہ دینے پر سنگین عذاب۔ ایک نیا نکتہ، اللہ والے زکوٰۃ کی ادائیگی کا کس قدر اہتمام کرتے۔ میرے سامنے کتنے ہی واقعات ہیں، صرف 2 واقعات ان میں سے سماعت فرما لیجیے۔ پہلا واقعہ امام ابن حبان حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے۔ واقعات کے بیان کرنے سے پہلے عام طور پر ہماری مسجدوں میں طریقہ ہے کہ ہر درس کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ آج کے درس کا وقت میں نے قصداً مقرر نہیں کیا، 2 وجہ سے۔ ایک تو روزہ میں درس دینا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو میں نے کہا جب پنکچر ہونے کے قریب ہوں گا چھٹی کر چلوں گا، اور دوسرا اس لیے کہ سننے والے، آپ کے پنکچر کا لفظ استعمال تو نہیں کرتا، سننے والے جب بھی محسوس کروں گا تھک گئے ہیں وہیں روک دوں گا۔ تو اب آپ بتلائیے کتنی دیر چلے۔ اللہ کا شکر ہے میں تو پنکچر نہیں ہوا، اللہ نہ کرے۔ آپ اپنی بات جتنی دیر کہیں میں اسی وقت ختم کر سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا مقصد آپ چاہتے میں ضرور پنکچر ہو جاؤں۔ کچھ خیال رکھنا چاہیے بوڑھے آدمی کا، چاہیے یعنی کوئی بات، یعنی جو مجھے اطمینان والی بات چہروں سے نظر بھی آ رہی ہے، لیکن شیخ صاحب جی چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے تسلی، کوئی تھکے تو نہیں؟ جو تھکے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں تھکے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھیں رانا صاحب نہیں کیا کیونکہ وہ بیچارے صبح سے بیٹھے ہیں مسجد میں، صبح سے بیٹھے ہیں کہ درس ہونا ہے تو جانا نہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ابھی تو آئے تھک بھی گئے ہو، کرو ہاتھ دونوں کھڑے، دونوں۔ ان کو اب سب سے بعد میں چھٹی ملتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اختیار ہے، تھکے تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ پہلا واقعہ امام ابن حبان حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلی اور عذرا 2 قبیلے، ان سے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ایک شخص اونٹوں والا، اس کے 30 اونٹ تھے، یہی اس کا مال تھا۔ حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حساب کیا تو فرمایا تیرے ذمہ ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو اور وہ دوسرے سال میں داخل۔ اس بندے نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی پہلی دفعہ آئے تو میں اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ نہ سواری کے قابل، نہ دودھ دے۔ حضرت عبی نے کہا میرا اختیار کوئی نہیں، جو حساب مجھے دیا گیا ہے اس کے مطابق تمہارے ذمہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی فاصلے پر ہیں، جاؤ خود پوچھ لو، وہ لے لیں تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا،
آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابی نے دیا کہ تیرے ذمہ یہ ہے، اور فرمایا اگر تو اس سے اعلیٰ دے تو تیری مرضی ہے، ہم قبول کریں۔ اس نے عرض کیا یہ ہے شاندار موٹی تازی اونٹنی، کسی کو حکم دیجئے یہ پکڑ لے۔ آپ نے حکم دیا، ایک صحابی نے اس کو تھام لیا اور آپ نے اس کے لیے اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مروان کی گورنری تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت ابی کو پھر انہی دو قبیلوں کی طرف مروان نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ اب وہی شخص جس نے پہلی دفعہ جھگڑا کیا تھا پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ اب کیا دیکھتے ہیں، اس کے اونٹ اس وقت کتنے تھے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اونٹ اس وقت 1500 تھے اور ان کی زکوٰۃ 30 حقے تھی، اور حقہ اونی اس اونی کو کہتے ہیں جو عمر کے چوتھے سال میں داخل۔ اس وقت ٹوٹل اس کی جو دولت تھی 30 اونٹ، اور آج جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ 30 حقہ چوتھے سال میں چوتھے سال میں داخل شدہ 30 اونیاں اور ان کے ساتھ ایک نر اونٹ، اور اس کے اونٹوں کی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے 1500 ہو چکی تھی۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے کمی نہ ہوئی، اور دینے والے کا شوق آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بن گیا۔ دوسرا واقعہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ایک ماں اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے پسند ہے کہ ان 2 سونے کے کنگنوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ اب دیکھیے اللہ والی خاتون، اس پہ کیا اثر ہوا۔ دونوں کنگن اتارے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے اور عرض کیا ہما للہ ولرسول، یہ دونوں کنگن اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جیسے چاہیں انہیں خرچ کر۔ بات تھی زکوٰۃ کی، اور وہاں ان کے ایمان کا تقاضا کیا ہوا؟ زکوٰۃ نہیں، دونوں کنگن ہی اللہ کی راہ میں دے دیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک نیا نکتہ، زکوٰۃ کہاں دینی؟ سورہ توبہ آیت شریفہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے، آیت شریفہ نمبر 60 میں 16، سورہ توبہ آیت شریفہ نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مقامات بیان کیے ہیں جہاں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مسکین،
نمبر 3 زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نمبر 4 تعریف قلب کے لیے، نمبر 5 گردنوں کے آزاد کرنے میں، نمبر 6 قرضوں میں جھکڑے ہوئے، نمبر 7 اللہ کی راہ میں، اور نمبر 8 مسافر۔ ان 8 کی تفصیل بہت زیادہ اختصار سے فقیر اور مسکین محتاج ہے۔ ان کی تفصیل میں علماء نے کافی کچھ بیان کیا۔ خلاصہ فقیر اور مسکین محتاج لوگ، ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہے وہ جائز ضروریات کے لیے کافی نہیں، وہ مانگے نہ مانگے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اور ان کے حصے کا تقرر بھی اسلامی ریاست کرے، اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ نہ کھا جائیں۔ نمبر 4 غیر مسلموں کو، کسی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن اگر اس نیت سے دیے جائیں کہ دین کے قریب کریں یا ان کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں یا ان کی وجہ سے اور لوگوں کو اسلام کے قریب کریں یا کمزور ایمان والوں کو دیے جائیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو اس طرح دینے درست۔ گردنیں آزاد کرنے میں اگر غلام ہوں اور اسی طرح قیدی بے گناہ پھنسے ہوئے ہوں، ان کو چھڑوانے کے لیے اور غارمین قرض میں ڈوبے ہوئے کسی شخص نے کاروبار کیا، ایسا خسارہ ہوا کہ اس کے بعد اس کا سنبھلنا اس کے لیے ممکن نہیں، اور لوگوں کا قرض اس کے ذمہ ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے دیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قرض یا گناہ کے کام میں خرچ کیا، اس کو زکوٰۃ سے نہیں دینا۔ ہاں اگر گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اس کو دیے جا سکتے۔ مسافر اپنی جگہ غنی ہے لیکن ایسے حالات میں پھنسا کہ اس کے پاس کچھ نہیں یا جو ہے وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے دیے جا سکتے۔ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور اسی طرح کتاب و سنت کی تبلیغ میں، خدمت میں، اللہ کی راہ سے کتاب و سنت کی تبلیغ میں زکوٰۃ کے مال سے خرچ کیا جا سکتا۔ ایک اور نئی بات، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا؟ اغنیاء کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ جو صحیح سالم تندرست ہوں، کمانے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن کمان نہ رہے ہوں، ان کو زکوٰۃ سے نہیں دینا۔ کافروں کو عام حالات میں نہیں دینا۔ نمبر 4 اپنے ماں باپ اور اوپر جتنے ہیں، دادا دادی نانا، جتنے ماں باپ اور اوپر والے ہیں، ان کو زکوٰۃ سے نہیں، اپنے جیب سے دینا۔ اپنی اولاد اور نیچے والے پوتے پڑ پوتے، ان کو زکوٰۃ سے نہیں، اپنی جیب سے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان پر زکوٰۃ سے خرچ نہیں کرنا۔ زکوٰۃ کے مال میں سے کتنا دیا جائے، اس کے بارے میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے ایک بکری سالم دینا ثابت ہے۔ نمبر 2
ایک اونٹنی دینا بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، دیت میں زکوٰۃ کے مال میں سے 100 اونٹ دینا بھی ثابت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں بڑی خوبصورت اور شاندار بات فرمائی ہے۔ فرمایا اذا آتیتم فاغنوا، اذا آتیتم فاغنوا، جب تم کسی کو زکوٰۃ دو تو اتنی دو کہ اس کو غنی کر دو۔ کیا مقصد؟ زکوٰۃ دو تو اللہ کی فضل و کرم سے اسے اس قابل بنا دو کہ آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ ہاں، اگر مال تھوڑا ہے، محتاج زیادہ ہیں، 2-4 کو دینے سے باقی بھوکے مریں گے تو پھر ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر صورتحال ایسی نہیں تو اتنی رقم زکوٰۃ میں دینا کہ آئندہ سے وہ زکوٰۃ دینے سے بے نیاز ہو جائے، تو یہ بہت ہی بھری اور شاندار بات ہے۔ ایک اور بات ہم نے ابھی سنا کہ بیوی کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر بیوی مالدار ہے اور خاوند تنگ دست ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو بیوی اپنے مال میں سے چاہے تو خرچ کرے اور چاہے تو اپنے خاوند کو زکوٰۃ میں سے دے دے۔ اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے، اور آج رات کے درس میں انشاءاللہ اس بارے میں قدر تفصیل سے بھی گفتگو کا ارادہ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں جو ذہنوں میں موجود ہوں گے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ میں نے کچھ مسائل کو جمع کر کے ان کے جوابات اختصار سے لکھ دیے ہیں، تو ایک ایک کر کے اختصار سے ذکر کیے دیتا ہوں۔ شاید اس گفتگو سے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات ہو جائیں، اور یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ بچہ، مجنون، بیوہ اگر مالدار ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ بچپنے کی وجہ سے، دیوانگی کی وجہ سے، بیوگی کی وجہ سے زکوٰۃ کا فریضہ ختم نہ ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہے مال کی وجہ سے۔ اگر بچے کا مال ہے، دیوانے کا مال ہے، بیوہ کا مال ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا دینا لازم ہوگا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا 52.5 تولے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نقدی میں سے نکال سکتے ہیں۔ عمارتیں، پلاٹس، پلازے، فیکٹریاں، ان میں تفصیل۔ اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں، ایک ہیں یا زیادہ، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ کرائے کے لیے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان عمارتوں پر، ان فیکٹریوں پر، ان دکانوں پر، ان پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے جو بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے گئے ہیں۔ کسی نے مکان لیا، پلاٹ لیا، دکان لیے، اس لیے کہ ان کو جب قیمت اچھی ملے گی فروخت کرنا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ رہائش کے لیے، کرائے کے لیے اس عمارت پر زکوٰۃ نہیں۔ کرایہ جو ملے گا سال کے آخر پر، اس میں سے جو بچے گا وہ مال میں جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔
لیکن کرائے والی جائیداد کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اور جائیداد جو زکوٰۃ والی ہے، جب اس کی زکوٰۃ دینا ہے تو اس کی ویلیو اس دن جو مارکیٹ قیمت ہے اس حساب سے. ایک چیز 1 کروڑ میں بھی آج اس کی قیمت 70 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 70 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی نہیں. اور اگر آج اس کی قیمت 2 کروڑ ہے تو زکوٰۃ 2 کروڑ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے، 1 کروڑ.